اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو جو ٹاپک پڑھا رہے ہیں ان میں ایک ٹاپک ہے سر سید احمد خان۔ تاریخ میں سر سید احمد خان کو ایک مورخ، ایک مصنف اور ایک محقق کے طور پر پہچانا گیا ہے، اور اس کی ایک اور جو زبردست جو وجہ ہے وہ سر سید احمد خان کا تحریک علی گڑھ کے حوالے سے ہے، کیونکہ بعض تحریکیں جو چلتی ہیں وہ کسی کے خلاف ہوتی ہیں، لیکن تحریک علی گڑھ ایک تعلیمی تحریک تھی۔ تو سر سید احمد خان کا سب سے پہلے ہم آپ کو بچپن، اس کا خاندان، اس کی ملازمت کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ سر سید احمد خان دہلی کے مشہور سادات خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ آپ 1817 میں میر متقی کے گھر میں پیدا ہوئے۔ ایک روایت کے مطابق آپ کے آبا و اجداد نے ہرات سے نقل مکانی کے بعد دہلی میں مستقل سکونت اختیار کر لی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ سر سید کے نانا خواجہ فراح الدین بہت بڑے عالم، فاضل اور بزرگ تھے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے آپ کلکتہ مدرسے کے ناظم رہے۔ بعد میں انگریزوں نے اپنی سفارشات کے لیے آپ کو اپنا سفیر بنا کر آپ کو ایران اور برما بھی بھیجا، اور 1815 میں اکبر شاہ ثانی نے آپ کو اپنا وزیر مال و خزانہ مقرر کیا۔ سر سید احمد خان نے اپنا بچپن اسی نانا کے گھر میں گزارا، جہاں آپ کو کئی مرتبہ شاہی دربار میں اہم شخصیات کو دیکھنے کا موقع بھی ملا، اور انہی شخصیات میں سے رام موہن رائے، جو عربی اور فارسی کے بہت بڑے عالم تھے، شامل ہیں۔ سر سید احمد خان مولانا مملوک علی کے شاگرد تھے، اور جبکہ مولانا مملوک علی کو شاہ محمد اسحاق کے شاگرد ہونے کا شرف حاصل تھا، اور شاہ محمد اسحاق کے استاد محترم شاہ عبدالعزیز شاہ ولی اللہ کے فرزند ارجمند تھے۔ یہ ایک سلسلہ ہے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہاں سر سید احمد خان نے ملازمت اختیار کی، اور پھر آپ کو ایک خطاب سے نوازا گیا، سر کے خطاب سے، کیونکہ آپ کا تھوڑا سا رجحان انگریزوں کی طرف زیادہ تھا، اور آپ نے کئی موقعوں پر انگریزوں کی طرفداری کی تھی، ان کی ترجمانی بھی کی تھی، تو اس بنیاد پر آپ کو سر کا خطاب ملا تھا۔ سر سید احمد خان کے سامنے نگار اس حقیقت کے معترف ہیں کہ بچپن ہی سے آپ نہایت ذہین، زیرک اور بلاغت کے تیز تھے۔ محنت، خلوص اور جذبے سے کام کرنے پر یقین رکھتے تھے۔ والد کی وفات کے بعد خاندان کے غیر مستحکم مالی حالت کے پیش نظر آپ 1838 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہاں ملازم رہے۔ 1876 عیسوی تک آپ ہندوستان میں انگریزوں کی طرف سے مختلف عہدوں پر فائز رہے۔ دوران ملازمت آپ کو مختلف انعامات اور خطابات سے نوازا گیا، مگر 1888 میں انگریز سرکار نے آپ کو مشہور زمانہ خطاب
KCSI نائٹ کمانڈر آف دی اسٹار آف انڈیا سے نوازا تھا۔ KCSI نائٹ KNIGHT نائٹ کمانڈر آف دی اسٹار آف انڈیا سے نوازا تھا۔ جس کو سر سید سر کا جو خطاب تھا وہ اسی حوالے سے ہے۔ اب سر سید احمد خان کی شخصیت کے بارے میں ہے کہ سر سید احمد خان ایک ہمہ گیر اور تاریخ ساز شخصیت کے مالک تھے۔ دست قدرت نے آپ کی ذات میں مختلف صفات اور خوبیوں کو یکجا کر رکھا تھا۔ آپ بیک وقت ایک مورخ، ایک مصلح، ایک سماجی کارکن، ایک ماہر تعلیم اور ایک سیاسی مفکر تھے۔ آپ کی شخصیت کے چند ایسے نمایاں گوشے ہیں جو یہ تھے، یعنی سر سید احمد خان کی شخصیت کے حوالے سے جو مختلف نمایاں گوشوں پر اگر نظر ڈالی جائے تو سب سے پہلے سر سید احمد خان ایک محقق، ایک مورخ اور ایک مصنف کے طور پر پہچانے جاتے ہیں۔ سر سید احمد خان ایک صاحب قلم رہنما تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ نے اپنے قلم کا استعمال نہایت ہی شاندار طریقے سے کیا۔ کئی کتب کو تصنیف کیا، چند ایک کو ایڈٹ کیا، مشہور و معروف رسالوں کو نکالا۔ آپ کے خطبات میں مکتوبات ہیں جس حقیقت کی گواہ ہیں کہ آپ اپنے وقت کے غیر متعصب محقق، مورخ، بلند پایہ مصنف اور ادیب تھے۔ آپ کی چند مشہور تصنیفات کی جو آپ کی بہت مشہور ہے ان میں سے ایک ہے اسرار الصنادید۔ اسرار الصنادید کا شمار سر سید احمد خان کی ان تصنیفات میں ہوتے ہیں جن کو بین الاقوامی شہرت نصیب ہوئی۔ اس نادر اور انمول کتاب میں دہلی کے 130 تاریخی مقامات اور اہم شخصیات کے بارے میں دلچسپ معلومات فراہم کی گئی۔ اس کتاب کے سلسلے میں جناب سر سید احمد خان قطب مینار کے بارے میں معلومات اکٹھا کر رہے تھے تو بقول ڈاکٹر عبدالحمید کے آپ نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر مینار کے آخری حصے پر تشریف لے گئے تاکہ وہاں لکھی ہوئی عبارت کو پڑھ سکیں۔ یہ کتاب بہت مقبول ہوئی اور مقبولیت کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک فرانسیسی اسکالر جس کا نام تھا ایم گرچ ڈی ٹیسی اس کتاب کا ترجمہ فرانسیسی زبان میں کیا اور مزید برآں اس تحقیق کی بدولت سر سید احمد خان کو رائل آف سوسائٹی کی اعزازی فیلوشپ بھی دی گئی۔ کئی اسکالرز کے مطابق صرف اسی ایک کتاب کی وجہ سے سر سید احمد خان کو ایک ماہر آثار قدیمہ کو طور پر بھی تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ اب ایک اور ان کی شخصیت کے حوالے سے ان کی تو تصنیفی خدمات ہیں، تو ایک اور تصنیف انہیں لکھی تھی آئین اکبری۔ اسرار الصنادید کے بعد سر سید احمد خان نے دوسری کتاب آئین اکبری کو مرتب کیا اور اس کتاب کے جتنے بھی کلمی نسخے موجود تھے آپ نے سب کو اکٹھا کیا، غلطیاں کی تصحیح کر دی، مشکل الفاظ کے معنی و مطالب سمجھائے اور اپنی طرف سے ایک مکمل، مستند اور درست آئین اکبری کو تالیف کیا۔ ایک اور کتاب ہے جلال القلوب بذکر محبوب۔ سر سید احمد خان کا یہ رسالہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح عمری اور سیرت طیبہ سے متعلق ہے۔ سیرت پاک پر جتنی کتابیں رسائل دستیاب تھے ان میں یہ ایک اہم اضافہ ثابت ہوا۔ اس طرح سر سید احمد خان کی تصنیفی خدمات میں سے ایک اور امپورٹنٹ جو دو کتابیں تھیں، ایک تھا رسالہ اسباب بغاوت ہند اور خطبات احمدیہ۔
سر سید احمد خان نے 1857 کی جنگ آزادی کے اصل اسباب اور محرکات بے نقاب کرنے کے لیے ایک رسالہ اسباب بغاوت ہند کے نام سے لکھا۔ آپ کا یہ اقدام اس لحاظ سے یقیناً قابل ستائش ہے کہ ان دونوں انگریز سرکار کے خلاف زبانی تنقید کرنے کی جرات بھی ہر کس و ناقص کا کام نہ تھا، لیکن سر سید احمد خان نے تمام حقائق لکھ کر نہ صرف مقامی انگریز افسروں کو ان سے آگاہ کیا، بلکہ رسالہ اسباب بغاوت ہند کی ایک کاپی برطانوی پارلیمنٹ کے تمام اراکین کو بھی بھیج ڈالی، اور اسی رسالے میں سر سید احمد خان نے اس حقیقت کو واضح کرنے کی کوشش کی کہ 1857 کی جنگ آزادی کی تمام تر ذمہ داری مسلمانان ہند پر ڈالنا جائز نہیں، بلکہ بقول ان کے یہ ہند میں انگریز انتظامیہ کی چند ایک پالیسیوں کا منطقی نتیجہ تھا۔ آپ نے انگریز سرکار پر 3 الزامات عائد کیے۔ نمبر 1، انگریز انتظامیہ میں ہندوستان کی عدم موجودگی۔ نمبر 2، سرکاری سطح پر مذہبی معاملات میں مداخلت۔ اور نمبر 3، انگریز حکمرانوں اور ہندوستانی رعایا کے درمیان سماجی اونچ نیچ اور اعلیٰ و ادنیٰ کا فرق۔ اب ایک امپورٹنٹ تصنیف تھی جو کافی مقبول اور معروف ہوئی، وہ تھی خطبات احمدیہ۔ اس میں مذہبی پہلو بھی تصنیفات میں مذہبی خدمات بھی ہیں، تو اس مذہبی خدمات میں سے مذہب کے نام پر بہت سی کتابیں لکھی تھی، اور ایک تفسیر بھی لکھی تھی، تفسیر احمدیہ، جو کہ مطلب اس کو علماء کرام نے پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ صوبہ پنجاب کے لیفٹیننٹ گورنر ولیم مور کی بدنام زمانہ کتاب بعنوان دی لائف آف محمد کے جواب میں سر سید احمد خان نے خطبات احمدیہ کے نام سے کتاب لکھی اور ایک متعصب انگریز کے سارے بے جا اعتراضات کا مدلل اور ٹھوس دلائل کے ساتھ رد کیا۔ ولیم مور ایک شخصیت تھی جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے کتاب تصنیف کی دی لائف آف محمد، تو سر سید احمد خان نے اسی کتاب کے جواب میں خطبات احمدیہ لکھی اور اس میں بھرپور انداز میں ان کی ان باتوں کا جواب دیا۔ پوری دنیا کا کوئی بھی مسلمان آپ کی شان اقدس میں معمولی سی غلطی بھی برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ ہر مسلمان کا ایمان ہے دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ سب کو مانتے ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ تو اب سر سید احمد خان بحیثیت ایک مسلح سر سید احمد خان کا نام ہماری تاریخ میں حضرت مجدد الفسانی اور حضرت شاہ ولی اللہ کے بعد آتا ہے، لیکن ابو ذکر دونوں مصلحین سے آپ اس لحاظ سے منفرد ہیں کہ ان دونوں کی تعلیمات، خدمات اور تحریک بنیادی طور پر مذہبی اور دینی معاملات میں مسلمانان ہند کی رہنمائی سے متعلق تھیں، جبکہ سر سید احمد خان کی تحریک کا بنیادی مقصد خالصتاً دنیاوی معاملات میں ہندوستان کے مسلمانوں کو مہذب اقوام کی صف میں کھڑا کرنا تھا اور ان کو جدید علوم کے زیور اور روشن سے آراستہ کرنا، تاکہ ہندوستان ہی کے ہندو ان کے حقوق غصب نہ کر سکے۔ اور 1857 کی جنگ آزادی اور 1867 کی ہندی اردو جھگڑے کے بعد اگر سر سید احمد خان نے اصلاحی سرگرمیوں کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ آپ نے مسلمانوں اور انگریزوں کو ملانے کے لیے ایک پل اور ایک امپورٹنٹ کردار ادا کیا۔ سر سید احمد خان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان محاذرے کی جو کیفیت ہے وہ کسی بھی لحاظ سے مسلمانوں کے مفاد میں نہیں، کیونکہ انگریز حاکم اور مسلمان محکوم ہیں۔ جب تک ان کے اور مسلمانوں کے درمیان افہام و تفہیم اور دوستانہ تعلقات قائم نہ ہوں گے، مسلمان اپنے مقصد میں قطعاً کامیاب نہیں ہو سکتے۔ سر سید احمد خان اس حقیقت کو بخوبی جانتے تھے کہ ہندوستان میں انگریز کی بالادستی عارضی ہے، جبکہ ہندوؤں کی غلامی اگر قائم ہوئی تو مستقل ہوگی، لہذا مسلمانوں کے مفاد میں ہے کہ ہندوؤں کی دائمی و مستقل غلامی سے بچنے کے لیے انگریز کی عارضی بالادستی کو قبول کر لیں۔
انگریز مسلم اتحاد کو یقینی بنانے کے لیے آپ نے چند ایک اقدامات کیے. انہیں بائبل انجیل پر تبصرہ، سائنٹیفک سوسائٹی آف انڈیا کا قیام اور بڑے پیمانے پر انگریزی ادب اور علمی کتب کا اردو میں ترجمے شائع کیے. اب ہم آتے ہیں مین مقصد تحریک علی گڑھ کے. سر سید احمد خان اور تحریک علی گڑھ. اصل میں انگریز جب بر صغیر میں آیا تو اس وقت ہندی اور فارسی زبان بولی جاتی تھی. تو انگریزوں نے آ کر اپنی انگریزی زبان کی تشہیر کر دی اور ہندوؤں نے بھی ان کی زبان کو بخوشی قبول کر لیا. لیکن مسلمان چونکہ انگریز سے نفرت کرتا تھا لہٰذا اس کو انگریزی سے بھی ان کی نفرت تھی. اور ایک وقت ایسا آیا کہ جب اس وقت بی اے اور بی ایس سی کا امتحان ہوا تو اس وقت کی تناسب سے 756 ہندوؤں نے بی اے اور بی ایس سی کی ڈگری حاصل کی تھی کیونکہ تو انگریزی تھی اس لیے. لیکن مسلمانوں کو چونکہ انگریزوں سے نفرت تھی، انگریزی سے بھی نفرت تھی، انگریزی زبان سے، تو اس وقت ان کے مقابلے 765 کے مقابلے میں ٹوٹل 20 مسلمانوں نے بی اے کیا تھا. تو یہ بڑے لمحہ فکریہ تھا. تو سر سید احمد خان نے اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اگر یہ ایسی صورتحال رہی تو پھر تو ہم محکوم ہو جائیں گے، ہندو اور انگریزوں کا تسلط قائم ہو جائے گا اور مسلمان صفحہ ہستی سے بالکل ختم ہوتے جائیں گے. یعنی دنیا میں یہ وہ مقام حاصل نہیں کر سکیں گے جو ہندو حاصل کر جائیں گے. اسی بنیاد پر انہوں نے تحریک علی گڑھ کا آغاز کیا. تو بر صغیر پاک و ہند انگریزوں کی آمد کے بعد جنوبی ایشیا کے مسلمان جس دور انحطاط سے گزرے تھے اور جس انداز سے ان کے حقوق غصب کیے جا رہے تھے، جن چالوں سے ان کے تشخص کو پامال کرنے کے مذموم عزائم پر عمل و درآمد ہو رہا تھا، ان کی بقا، عزت اور وقار کو جو خطرات لاحق تھے، ان کے شاندار ماضی کو دفنانے کے لیے جو سازشیں ہو رہی تھیں، مستقل قریب میں ان کو سیاسی اعتبار سے بے دست و پا کرنے اور معاشی لحاظ سے بھیکاری بنانے کے لیے جو منصوبہ بندیاں ہو رہی تھیں، سر سید احمد خان نے تمام مسائل کا جو واحد حل تجویز کیا وہ یہ تھا کہ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں پر لازم ہے کہ اپنے آپ کو جدید علوم کے زیور سے آراستہ کریں. جب تک وہ قلم اور کتاب کی طاقت سے لیس نہیں ہو جاتے تب تک ہندوستان کے ہندوؤں کا مقابلہ ان کے بس کی بات نہیں ہے. تو سر سید احمد خان ایک سیاسی مفکر کے طور پر ابھرے اور سر سید احمد خان کی پوری زندگی کا جائزہ لینے کے بعد ان کے سیاسی افکار کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. ایک تھا ہندی اردو جھگڑے 1867 سے پہلے کا دور اور ہندی اردو جھگڑے کے بعد کا دور. تو یہ تو کافی طویل ہو جائے گا. بہرحال اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سر سید احمد خان نے انہی بنیاد پر سب سے پہلا جو آغاز کیا تھا اپنے تعلیمی تحریک کا، اس میں جو تھی اس میں پہلا مدراس میں ایک اسکول قائم کیا اور اس اسکول میں انگریزی اور دینی تعلیم یکساں دینے کا آغاز انہوں نے کر دیا تھا. اب علی گڑھ کا جو اصلاحی پہلو تھا وہ اسی نوعیت کا تھا. پھر انہوں نے مختلف انداز میں اور کالج اور یونیورسٹی کالج اور اسکول کھولے تھے. ایک ایم او کالج بھی اسی تحریک علی گڑھ کی حوالے سے رہتا جو آج کل بھی لاہور میں ہے. تو